اور ظاہر ہے خاص طور پہ وہ جو ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ اپنا کنٹینر کو چیز کرنے کے لیے مستقل دوڑ رہی ہیں. وہ جو منظر ہے ناظرین، موت ان کو چیز کر رہی تھی اور وہ موت کی طرف تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی تھی. تو وہ کنٹینر کی طرف نہیں دوڑ رہی تھی، وہ دراصل تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف دوڑ رہی تھی، اور موت کا کنٹینر ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، خاتون جرنلسٹ صدف نعیم صاحبہ کا جو المناک اور دردناک واقعہ ہوا ہے، یقیناً اس نے بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے خبر صرف ایک خبر ہو کہ ٹی وی چینلز پہ جو مختلف خبریں آتی ہیں اس میں کی خبر ہو، کچھ دیر کے لیے اس خبر کو دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہ سائن آف کر دیا یا چینل کو سوئچ کر دیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس بات کا پین بھی نہیں لیتے، کیونکہ اب روٹین کی یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ایک آیا دوسرا گیا، دوسرا آیا تیسرا گیا. بہت سے لوگ اس بات کو جو محسوس بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا، ایسی دردناک اور المناک خبر. اور اس سے بڑھ کے یہ وہ لوگ جو کہ قریبی رشتہ دار ہوں، جو ظاہر ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، شوہر، یعنی وہ سوچئے وہ تو کتنا اس کا پین لیتے ہیں. یعنی کتنی قیامت صغریٰ اس وقت یقیناً بپا ہوگی صدف نعیم صاحبہ کے گھر میں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ ظاہر ہے وہ ایک گھر کا فرد ہے، بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے. یعنی آپ سوچئے وہ تصورات سے ماورا ہے اور زبان بیان کرنے سے اس بات کو قاصر ہے کہ جب آپ کے درمیان سے کوئی چلا جاتا ہے، اچھا ایک تو چلا جاتا ہے، لیکن جس کربناک اور دردناک اور المناک انداز سے موت ہوئی ہے، وہ ایک ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ تکلیف ہے جس کی ٹیس بار بار جو ہے وہ غمگین بھی کرتی رہے گی اور جس کی ٹیس بار بار دل میں چپتی بھی رہے گی. یہ تو ایک منظرنامہ، یعنی ایک منظرنامہ وہ ہے کہ بہت سے لوگ اس خبر کو صرف ایک روٹین کی خبر پہ طور پہ لیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا اس کا پین محسوس کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو گھر والے ہیں جو ہمیشہ اس درد کو، جب بھی وہ تصویر سامنے آئے گی، جب بھی وہ ویژول سامنے آئیں گے، جب بھی ان کی یاد آئے گی، ہمیشہ اس کا کرب اور تکلیف محسوس کریں گے. اچھا، میں جب سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے خاص طور پہ وہ جو ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ اپنا کنٹینر کو چیز کرنے کے لیے مستقل دوڑ رہی ہیں، وہ جو منظر ہے ناظرین، میں اصل میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ وہ منظر آپ یقین مانیے بہت کچھ مجھے بتلا گیا، اور ہو سکتا ہے شاید بہت سے سمجھنے والوں نے اور سیکھنے والوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہو. آپ ذرا محسوس کیجئے، وہ بار بار ویڈیو جب میں دیکھتا ہوں، اور اس کو میں نے بہت دفعہ کئی مرتبہ اس کو دیکھا میں نے، کہ وہ خاتون کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اور ایک خبر کے حصول کے لیے دوڑی چلی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے میں کنٹینر کو چیز کر لوں، کنٹینر میں داخل ہو جاؤں، کنٹینر پہ چڑھ جاؤں اور کوئی خبر حاصل کر لوں. ان کو کیا معلوم تھا صاحب کہ وہ جو دوڑ رہی ہیں بنیادی طور پہ جس خبر کو حاصل کرنے کے لیے، چند لمحوں کے بعد وہ خبر تو نہیں حاصل کر پائیں گی، لیکن ہاں وہ ایک خبر ضرور بن جائیں گی، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں اس خبر کو مختلف ٹی وی میڈیا پہ چلائیں گے بھی، سوشل میڈیا پہ چلائیں گے اور اس کے بارے میں لکھیں گے بھی. یعنی وہ کیا جانتی تھی صاحب کہ وہ جو کنٹینر کو چیز کرنے کے لیے دوڑ رہی ہیں، ایکچولی وہ کنٹینر کو چیز کرنے کے لیے نہیں دوڑ رہی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ اپنی موت کو چیز کرنے کے لیے دوڑ رہی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ موت ان کو چیز کر رہی تھی اور وہ موت کی طرف تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی تھی. تو وہ کنٹینر کی طرف نہیں دوڑ رہی تھی، وہ دراصل تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف دوڑ رہی تھی. اور کیا معلوم تھا صاحب کہ چند لمحوں کے بعد وہ جیتی جاگتی خاتون، جس کے اندر سانسیں بھی موجود ہیں، جس کا خون بھی رواں ہے، یعنی جو دوڑ بھی سکتی ہے، جو بات بھی کر سکتی ہے، جس کی عقل، جس کی آنکھیں، جس کا جسم کام کر رہا ہے، چند لمحوں کے بعد وہ عورت بنیادی طور پہ یعنی ایک مردے میں تبدیل ہو جائے گی. چند لمحوں کے بعد میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اس میں؟ میرے اور آپ کے لیے ناظرین اس میں بہت کچھ ہے اس میں. بنیادی طور پہ زیوم کیجئے کہ وہ صدف ہم ہیں، ہم سب جو ہیں صدف ہیں. ہم بنیادی طور پر زندگی کی ایک شاہراہ کے اوپر دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور شاہراہ کون سی ہے؟ وہی شاہراہ جس پہ صدف دوڑ رہی ہے. یعنی اس شاہراہ کو ذہن میں رکھیں اور سمبولکلی اس شاہراہ کو لیجئے اور یہ سمجھیے کہ وہ زندگی کی شاہراہ ہے جس کے اوپر صدف دوڑ رہی تھی. ہم بھی زندگی کی اسی شاہراہ پہ دوڑ رہے ہیں اور مستقل دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کسی جگہ پہنچانے کے لیے. یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، صحیح غلط سب کچھ کر کے، حلال حرام، یعنی ہر چیز کو جو ہے بالا طاق رکھ کے صرف اور صرف ہم دوڑ کے اندر شامل ہیں دنیا کی. یعنی یہ وہی روڈ ہے جس روڈ پہ صدف موجود ہے، جو زندگی کی سڑک ہے. اس سڑک پہ ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور چیز کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بنیادی طور پہ اپنے ٹارگٹ کو چیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا صاحب، ہمیں کیا معلوم تھا یا ہم کیا جانے اس بات کو کہ وہ جو کنٹینر ہے
وہ موت کی صورت میں اتنا بڑا ہیوی کنٹینر ہمارا منتظر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے موت کا تعین کیا ہوا ہے، اس کے وقت کا تعین کیا ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت یہ موت اچانک ہمیں آ لے اور ہم جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائے. لہٰذا ذہن میں رکھیے، ہم سب بنیادی طور پہ صدف ہی کی طرح، صدف تو ظاہر ہے اپنی جاب کر رہی تھی، لیکن اس کو اگر سمبولکلی اس پورے واقعے کو آپ لیں اور اس میں سے پیغام نکالیں تو اس کا کرکس مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم بھی بنیادی طور پر اپنے ٹارگٹس کو، اپنی خبر کو، اپنی یوں کہہ لیجیے کہ گولز کو اچیو کرنے کے لیے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایکچول موت کا کنٹینر ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور بس وہ یوں کہہ لیجیے کہ کسی بھی لمحے وہ ہم گریں گے بنیادی طور پہ زندگی کی اس سڑک کے اوپر. اچانک گریں گے، دھڑام سے گریں گے، ایک دم گریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمارا پاؤں پھسل جائے گا اور ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ ہوگا، ہم اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت کا کنٹینر ہمیں کچل کے فلیٹ کر کے آگے نکل جائے گا. لہٰذا یاد رکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت کیٹیگوریکل، بڑا واضح فرمان ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. صدف چلی گئی، لیکن بنیادی طور پہ صدف جھنجھوڑ کے گئی ہے، ایک پیغام دے کے گئی. پیغام یہ ہے صاحب کہ اس زندگی کی دوڑ میں تو خبر لینے کے لیے دوڑ رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا چند لمحوں کے بعد میں خود خبر بن جاؤں گی. اس زندگی کی دوڑ میں جس کنٹینر کو چیز کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا یہی کنٹینر بنیادی طور پہ میری موت کا پیغام لیے ہوئے کھڑا ہے. یعنی میں زندگی سے زندگی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں زندگی سے موت کو حاصل کرنے جا رہی ہوں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور یہ جو عارضی دنیا ہے، اس عارضی دنیا کے اندر عارضی طور پر ہی بسیرا کریں. اصل تیاری آخرت کی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صدف صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا کس مقصد کے لیے گیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.